بتائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 رکعت تک وطر ثابت ہے، تو ایک حدیث بھی ایسی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کے کیا بتاتے ہیں؟ پہلا آپ کا سوال کیا تھا؟ پہلے نماز ملانے کی اور خسر کے سفر کے اور جیسا اپن کہیں اندر ہے کہیں جا نہیں سکتے مسجد کے، تو ملا لیں کیسے؟ نماز ملانا، دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا، کس حالت میں ملائیں؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ دو نمازوں کو کس حالت میں ہم ملا سکتے ہیں. تو دیکھیے دو نمازوں کو ملانے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ عمل بھی ملتا ہے، ہنگامی حالت میں آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں، اور نمازوں کو لیکن پورا پورا پڑھنا پڑے گا ہنگامی حالت میں. جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، امکانات نہیں ہے کہ اب پھر سے مسجد آنے کا وقت ملے گا، تو ایسی حالت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ قول اور ان کے عمل ملتے ہیں کہ وہ دو نمازوں کو ملا دیتے تھے، لیکن پورا پورا پڑھتے تھے، ظہر کی 4 اور پھر عصر کی 4. اور نماز جہاں تک ملانے کا مسئلہ ہے تو صرف دو نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے، دو نمازوں کے ساتھ، کوئی بھی دو کے ساتھ. فجر کے وقت میں ہوگی، ظہر عصر کو ملایا جا سکتا ہے سفر میں بھی یا ہنگامی حالت میں بھی، اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے سفر میں بھی ہنگامی حالت میں بھی، لیکن آپ عصر اور مغرب کو نہیں ملا سکتے. ٹھیک، یہ دو تو مطلب ٹوٹل 5 وقت کی نمازوں کو سفر میں یا ہنگامی حالت میں 3 وقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. فجر کے ٹائم پہ ظہر عصر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو ہنگامی حالت میں آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں، یا پھر ایسے حالت کے وقت دو نمازوں میں کم ہوں تو تب بھی آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں. جیسا ایک مثال دیتا ہوں، اٹلی وغیرہ کے اندر، روم کے اندر، حال ہی کے اندر ابھی جو آج کل ہوتا ہے، مغرب کا وقت جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں نا تو 9:15 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 9:15 بجے رات کے مغرب کا وقت، اور فوراً اس کے آدھے گھنٹے بعد عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے. چونکہ ایک بار رات شروع ہوتی تو بہت جلدی شروع ہوتی، اور رات میں 2 بجے ختم بھی رات ہو جاتی. 9 بجے شروع ہوتی اور 2 بجے ختم ہو جاتی، بہت رفتار سے چلتا پھر مغرب کی رات کا ٹائم. تو اب ایک آدمی اپنی کار ڈرائیو کر کے 20-10 کلومیٹر نامینل اتنا ٹریول کرتے ہیں لوگ، جب آتے ہیں اب گھر جا کے عشاء کے لیے تھوڑی آ سکتے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مغرب کھڑی ہوتی ہے، مغرب کا سلام پھرے، لوگ وہیں بیٹھتے ہیں، دوسری اذان ہوتی ہے، چونکہ عشاء کا وقت چالو ہو جاتا ہے، پھر پڑھ لی جاتی ہے. تو یہاں بھی ملا رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے وقتوں میں مل رہی نمازیں. مغرب کے وقت میں مل رہی ہے، عشاء کے وقت میں مل رہی ہے، لیکن دونوں کے بیچ وقت اتنا کم ہے کہ ان کو ملا دیا جا رہا ہے. اب جیسا مثال کے طور پہ کینیڈا وغیرہ کے اندر رمضان گزرے ابھی، اور یورپ کے اور بھی کنٹریز کے اندر ہوا کہ 4 گھنٹے کی رات ملی ان کو، انگلینڈ میں 5 گھنٹے کی ملی لوگوں کو. تو اب 4 گھنٹے میں ان کو مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، سحر کرنا ہے اور فجر پڑھنا ہے، کہ تو رات ختم 4 گھنٹے میں. کتنے کام کرنا ہے ان کو؟ تو سب چیزیں ایک کے بعد ایک ہو رہی، مغرب ہو رہی وہیں بیٹھے، عشاء شروع ہو گئی وہیں کھانا ہوا، لوگ ٹفن سب مسجد میں لے جاتے تھے. مغرب ہوئی مطلب انہوں نے افطار کیا، فوراً عشاء کے لیے کھڑے، عشاء ہوئی، تراویح ہوئی، وہیں سحر ہوئی، فجر ہوئی، اور گھر پہ آ گئے. 4 گھنٹے میں سب مکمل. اور کچھ جگہ تو 3 ہی گھنٹے ملے، ناروے وغیرہ میں 3 گھنٹے میں سب کچھ، مطلب روزہ 21 گھنٹے کا رہا. سمجھ رہے آپ؟ تو تب تو کیا ہوگا، ہنگامی حالت نہیں، یہ اپنے اپنے وقتوں میں، لیکن اتنا کم وقت ہے کہ سب مل جا رہے ہیں ایک دوسرے سے. یہ مطلب مغرب، عشاء اور فجر سبھی ایک کے بعد ایک ہو جا رہے ہیں. تو ہنگامی حالت میں ہم ملا سکتے ہیں. سفر کی حالت میں نمازوں کو ملایا بھی جا سکتا ہے. فجر کے وقت میں ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ. ظہر اور عصر دونوں میں سے کسی بھی ایک وقت میں دونوں پڑھی جا سکتی ہے، مطلب ظہر میں عصر بھی، یا پھر عصر کے وقت شروع ہونے کے بعد پہلے ظہر پھر عصر. اور مغرب اور عشاء کو دونوں کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، مغرب کے بعد عشاء، یا پھر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پھر عشاء، یہ کیا جا سکتا ہے. اور جمع کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نمازوں کو قصر بھی کیا جا سکتا ہے سفر میں. قصر مطلب ان کے تعداد کے اعتبار سے آدھا کر دینا، صرف 4 رکعت والی نمازوں کو. 2 رکعت والی فجر 2 ہی رہیں گی، 3 رکعت والی مغرب 3 ہی رہیں گی، لیکن ظہر 4 کی 2 ہو جائیں گی، عصر 4 کی 2 ہو جائیں گی، اور عشاء 4 کی 2 ہو جائیں گی. مطلب 4 رکعت والی نماز 2 ہو جاتی ہے، 3 رکعتیں جیسی کی ویسی رہتی ہے. تو مطلب 4 کو آپ آدھا کر دے سکتے قصر. تو ظہر عصر آپ پڑھیں گے تو 2 ظہر کی 2 عصر کی، مغرب اور عشاء پڑھیں گے 3 مغرب کی اور 2 عشاء کی. اور وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑھتے تھے، اور اسی طرح آپ فجر میں 2 رکعت فجر سے پہلے کی پڑھا کرتے، تو لہٰذا اس کو بھی پڑھنا چاہیے. تو قصر اور جمع آپ ہنگامی حالت میں جمع کر سکتے ہیں، قصر آپ سفر میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سفر میں آپ قصر جمع دونوں کر سکتے ہیں. ہنگامی حالت میں جب آپ دونوں کو جمع کریں گے تو پوری پڑھیں گے، قصر نہیں ہوگی اس میں. یاد رکھیے. بھائی نے ایک اور سوال کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 9 رکعت کا میں نے بتایا وطر ہے ثابت، تو پھر حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے عمومی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن خصوصی اعتبار سے جب آپ نے لوگوں کو بتایا تو بتانے کے لیے ظاہر سی بات ہے زیادہ پڑھا ہوں گا. جیسا کہ کوئی بھی چیز بول سکتے ہیں، جیسا مثال کے طور پہ یہ آدمی یہاں مغرب پڑھتا ہے، اس کا مطلب جنرلی وہ یہاں مغرب پڑھتا ہے،
لیکن ضروری نہیں کہ ہر روز کی مغرب وہاں پڑھتا ہے. بولتے نا ابا یہاں مغرب پڑھتے, اب کسی دن نہیں پڑھتے, بولوں گا کیا جھوٹے یار تم, کیا فالتو باتیں کرتے یار تم, میرے کو جو آپ بولیں گے کیوں, ابا تو نہیں تھے. تو یار عمومی بات بولی جاتی ہے, زیادہ تر آدمی جو کرتا ہے وہ بولا جاتا ہے. تو لہٰذا عمومی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 زیادہ نہیں پڑھتے تھے, لیکن جب آپ نے امت کو سکھایا یا بتانا چاہا تب ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ پڑھا ہوگا. جیسے کہ 1 رکعت بھی ثابت ہے آپ سے, 3 رکعت بھی ثابت ہے, 5 رکعت بھی ثابت ہے, 7 رکعت بھی ثابت ہے, 9 رکعت بھی ثابت ہے, اور کچھ روایتوں کے مطابق 11 اور 13 بھی, لیکن میں نے اس کو اپنے اس میں کور نہیں کیا تھا اور بولا تھا کہ یہاں تک زیادہ مضبوط ملتے ہیں ہم کو علامت ہے کہ آپ نے 9 رکعت تک نمازیں پڑھی, یاد رکھی. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے 9 پڑھی ہوں گی تو ہو سکتا اس وقت تعداد زیادہ ہوئی ہوں گی, لیکن روایت میں کوئی تفصیلات چونکہ موجود نہیں ہے, لہٰذا میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہاں پڑھی ہوں گی زیادہ. ہو سکتا اس رات آپ نے 2 ہی نفل پڑھ کے 9 رکعت یہ پڑھی ہوں گی, واللہ عالم. اللہ ہی بہرحال اس تعلق سے بہتر جاتا ہے, چونکہ ایسی روایتوں میں تفصیلات بالکل بھی نہیں ملتی ہم کو. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے فیمیل صحابیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, مطلب میں نے جو صحابہ کے بارے میں کہا تو صحابیہ کے بارے میں اس میں نہیں کہا. تو یاد رکھیے صحابہ کے بارے میں جب میں نے کہا تو اس میں صحابیہ انکلوڈڈ ہے, وہ ان کے ساتھی ہے. میں نے جو صحابہ کے بارے میں کہا مطلب صحابہ کے بارے میں تو صحابیہ شامل ہے. تو جو انصار مرد صحابہ اور انصار عورت صحابیہ اور مہاجر مرد صحابہ اور مہاجر عورت صحابیہ وہ آیت میں شامل تھے, جس میں جو سابق انصار اور مہاجر ایمان لان کا تذکرہ ہوا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا صحابہ کے ساتھ صحابیہ بھی اس کے اندر شامل تھے, یاد رکھیے, اس لیے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں وہ بھی شامل ہوتے. صحابیہ ان کو کہتے ہیں عورت ہونے کی وجہ سے. تو لہٰذا جب میں نے صحابہ کی بات کی فضائل تو صحابیہ بھی ان فضائل میں آٹومیٹیکلی شامل تھی اور وہ بھی اس میں داخل, یاد رکھیے. تو اسی لیے الگ سے ان کا نام نہیں لیا گیا. تو صحابہ کی جب فضائل کی بات ہوئی, صحابیہ مطلب فیمیل کمپینینز آف دا پروفٹ بھی اس میں انکلوڈڈ تھے, اس میں شامل تھے, اس لیے میں نے الگ سے ان کو نہیں بتایا. چونکہ قرآن نے ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا ہی کہا نا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے وہ لوگوں جو ایمان والوں کو کہا, والیوں کو نہیں کہا. کیوں؟ تو ایمان والوں میں ایمان والیاں شامل ہیں. صحابہ سے جب خطاب کیا تو صحابیہ بھی شامل ہے. تو اسی طرح میں نے بھی جو آج فضائل لیے صحابہ کے فضائل کہے, لیکن صحابیات بھی اس میں خود بخود شامل ہے, یاد رکھیے. السلام علیکم. فیض سوال یہ ہے کہ صحابی کسے کہیں گے؟ کچھ لوگ جو ہے یعنی جو علماء ہے تابعین کے علاوہ بھی ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دیتے تھے, کیا صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ صحابی کسے کہیں گے, اور کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غیر صحابہ کو بھی لگاتے ہیں. تو دیکھیے صحابی کا ڈیفینیشن تو بالکل واضح, وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے رویت نہ حاصل ہوئی ہو, جیسا کہ نابینا صحابی, نابینا جو ہوتے تھے. جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہو, یہ ہو گئے صحابی. چاہے وہ 1 پل کے لیے دیکھا ہو, 1 منٹ کے لیے دیکھا ہو, پھر چاہے حدیث روایت کی ہو یا نہ ہو, یا پھر چاہے ساتھ رہے ہو نہ ہو, مجلسوں میں شامل ہوئے نہ ہو, غزووں میں شامل نہ ہوئے ہو یا ہوئے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھا ہے کافی ہے. یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے دیکھا نہیں ہے, جیسا کہ نابینا صحابہ, ساتھ رہے, مجلسوں میں آئے, اٹھے بیٹھے, لیکن ناک نے نہیں دیکھا, یہ بھی صحابی میں شامل ہے, یاد رکھیں. تو یہ تو ہو گئے صحابہ. اب کیا صحابہ کے علاوہ رضی اللہ عنہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے عربی زبان کے اعتبار سے خاص نہیں ہے. رضی اللہ عنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو, دونوں صیغے ایک ہی ساتھ آتے ہیں عربی کے اندر. یہ جو ہو گیا اس کے لیے بھی آتے ہیں اور ہو کے لیے بھی آتے ہیں. تو بہت سارے لوگ علماء کو یا جو ہے کبار تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو کے معنی میں, اور صحابی کو جب لگیں گا اللہ ان سے راضی ہوا کے معنی میں. یہ فرق ہو جائے گا اس کے اندر. وہ عربی کا صیغہ, عربی گرامر دیکھیں تو ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے 2 ٹینسز کے لیے. تو اس اعتبار سے جو ہم صحابہ کو لگائیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور جب صحابہ کے علاوہ آپ کسی کے نام پہ دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو بول کے دعا دی جا رہی. جیسا کہ بہت ساری جگہ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, تو یہاں معنی ہو جائے گا اللہ ان سے راضی ہو, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا. دونوں میں سمجھ رہے نا, یہ فرق آتا ہے. لیکن عمومی اعتبار سے ہندوستان میں یا ہمارے علاقوں میں لوگ عربی نہیں جانتے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ خاص ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے. تو یہاں احتیاطی پہلو یہی ہے کہ غیر صحابہ کو نہ لگایا جائے. آپ اپنے الفاظ میں دعا دیجیے, اور سب سے اچھی دعا رحمہ اللہ ہے, اللہ ان پر رحم کرے, جس کو اردو والے عام طور سے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یا پھر مرحوم بولتے ہیں. دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں, مرحوم یا رحمت اللہ علیہ, اللہ رحم ہو
یا ان پر اللہ رحم کرے، یہ معنی میں رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں اردو میں، یا رحمہ اللہ ہم جو عام زبان میں بولتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، علیہ الرحمہ، یا اللہ ان پر رحم کرے، اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح علیہ السلام، علیہ السلام کا بھی وہ عربی معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، یہ بھی خاص نہیں ہے نبیوں کے لیے، لیکن انڈین کانٹیکسٹ میں آپ دوسروں کو نہ بولے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہاں اس کو خاص ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآنی شخصیات کو بھی علیہ السلام لگانے میں لوگ برا نہیں مانتے انڈیا پاکستان میں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، لیکن مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن قرآنی شخصیت ہے نا، تو بھی لوگ برا نہیں مانیں گے اس پہ۔ لیکن اگر آپ علیہ السلام مطلب ان پر سلامتی ہو، السلام علیکم، وہی ہے یہ علیہ السلام شارٹ، ٹھیک، یہ بھی خاص نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ انڈین کانٹیکسٹ میں، ہندوستانی ماحول میں لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں علیہ السلام بولتے نبی، اگر آپ کسی اور پہ علیہ السلام لگا دیں گے تو بس سمجھو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بولے نہیں صحابہ کو بھی لگا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عربک کے اعتبار سے ان پر سلامتی ہو، ان پر درود ہو، بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بول سکتے ہیں، لیکن پھر سب کو لگائے، پرٹیکولر صحابہ کو لگانا اور پرٹیکولر کو چھوڑ دینا درست نہیں ہوگا۔ لگاتے پھر سب پہ لگائے، صاحب رضی اللہ عنہ کے بدلے، اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مناسب ٹائٹل ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو دس از سم تھنگ جس کو میں کہوں گا ایک دم اچھا ٹائٹل ہے جو اللہ نے خود دیا۔ لیکن بہرحال علیہ السلام کا معنی ان پر سلامتی ہو کے معنی میں آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ السلام جنرلی ہم لوگ نہیں بولتے ہیں، ہم انڈیا میں جنرلی نہیں بولا جاتا نبی علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام بولا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام بولا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بولا جائے گا۔ اچھا، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولتے ہیں نا، جن پر درود اور سلام ہو، ٹھیک ہے، علیہ الصلاۃ والسلام۔ ویسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس لوگ کم بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بولتے ہیں، نبی، سمجھے نا؟ تو بہرحال یہ ایک ٹرم ہے، ورنہ سب کا معنی دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے، لیکن ہمارے پاس انڈیا میں مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں لگائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے جیسا کہ ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں، ایک آدمی تھے ان کو داڑھی نہیں تھی، ان کا انتقال ہوگا، تو کیا ان پر رحم کی دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی کرنا ہی چاہیے، کسی کے لیے بھی کر سکتے، ایمان پہ انتقال ہوا، رحم کی دعا، ٹھیک ہے، یا پھر ٹائٹلوں کو خاص کر دیا، جیسے علیہ السلام نبی اور قرآنی شخصیت کے لیے رضی اللہ عنہ صحابہ، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے جہاں تک آپ دیکھا جائے تو یہ بولا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر کہوں گا انڈیا میں چونکہ لوگ زبان نہیں جانتے ہیں، آپ احتیاط کریں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ لوگ آپ کو غلط معنی میں لیں گے، بولیں گے دیکھو صحابہ کو نبی بنا دیا، علیہ السلام بول رہا، اور تابعین کو صحابی بنا دیے، رضی اللہ عنہ بول رہے، مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن زبان کے اعتبار جیسا آپ کو عرب سے ملے، آپ سلام بھی کریں گے تو وعلیکم السلام، بہت سارے عرب جواب نہیں دیں گے، وعلیکم السلام، وعلیکم تم سب پر ہو، لیکن اگر ایک ہی سلام کرنے والا تو وہ صیغہ ایک کا استعمال کریں گا جواب دینے کے اندر، السلام علیکم کما تم سب پر سلامتی ہو، تو وہ اگر دیکھیں گا جواب دینے والا دیکھ رہا کہ سلام کرنے والا ایک ہی ہے تو وہ وعلیکم السلام نہیں بولتا، وعلیکم السلام تجھ پر بھی سلامتی ہو، لیکن وہ گرامر جانتا ہے۔ ہم انڈیا میں بولیں گے تو بولیں گے میرا سلام کا جواب غلط دے رہا، اب دیتا ہوں میں، دیکھو میں کیا غیر مسلم ہو گیا، یہود ہو گیا، نصارہ ہو گیا، تو ایسا جواب دے رہا، لیکن عربی کے اعتبار سے وہ سنگولر صیغے کے ساتھ واپس جواب دے رہا، وعلیکم السلام تم سب پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام تجھ پر سلامتی ہو، سنگولر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو وعلیکم السلام کو بھی وہ کبھی کبھار سنگولر صیغے میں بولیں گے آپ کو اگر آپ اکیلے، تو بہرحال تو یہ لینگویج کا ایشو ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ نہیں جانتے، تو جو جنرل ٹرمز میں چلتا ہے وہی بولنا میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا ہے۔ جیسا کہ السلام علیکم کے تعلق سے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ایسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے، ویسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے، ویسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے، جبکہ بہت ساری بار قرآن کے اندر جیسا کہ جنتیوں کے تعلق سے کہا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، تو تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارا لینگویج کا ایشو ہے، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ اس کو ڈراسٹک لے کے جاتے ہیں کہ ایسا بولنے سے یہ ہوتا وہ ہوتا۔ انشاءاللہ اگر ہمارے بولنے میں کچھ غلطی ہے بھی تو اللہ ہماری نیت کو دیکھیں گا، چونکہ نان عرب ہونے کے ناطے، نان لینگویج مطلب اس لینگویج کی بولنے والے نہ ہونے کے ناطے، فیملیرٹی نہیں ہونے ہوتا ہے، لیکن اللہ ہماری یہاں نیتوں کو دیکھیں انشاءاللہ، نہ کہ الفاظ کو انشاءاللہ، لیکن کوشش کرنا چاہیے الفاظ بھی ہم سے ادا کریں۔ تو انڈین کانٹیکس میں آپ کوشش کریں جو صحابہ کے لیے، جو تابعین کے لیے، جو تابع تابعین کے لیے، جو اماموں کے لیے، جو محدثین کے لیے، جو نبیوں کے لیے، جو قرآنی شخصیات کے لیے یوز ہوتا ہے وہی کرے، وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ
اگر شوہر بیوی کو پردہ نہیں کرنے کو کہتا ہے، ماڈرن طریقوں کی زندگی گزارنے کو کہتا ہے، ہمیں پردہ نہیں کرنے کا گناہ بیوی کو ہوگا یا شوہر کو ہوگا؟ کیونکہ اسلام میں پردہ فرض ہے، شوہر کی ہر بات کی فرمانبرداری کرنا بیوی پر لازم ہے، اور بیوی ماڈرن طور پر نہیں رہنا چاہتی یا نہیں رہتی ہے تو شوہر کی دلچسپی باہر کی عورتوں میں بڑھ جاتی ہے، تو اس حال میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر بیوی کو شوہر بولتا ہے کہ ماڈرن رہو، اور ماڈرن ہونے کا ایک لیٹسٹ پیمانہ مطلب انہوں نے کرائٹیریا لایا ہے کہ برقع اتار دو، تو یہ ماڈرنزم ہے۔ میں نے اس پہ بہت تفصیلی جواب عورت کا پردہ کیسا ہو، ہمارا لباس کیسا ہو اس میں دیا ہوں، بس مختصر دہراتا ہوں۔ اگر پردہ اتارنا ماڈرن ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کہاں روکیں گے اور کہیں گے آپ کتنے ماڈرن ہیں؟ مطلب ماڈرنٹی کی یا ماڈرن ہونے کا لمٹ کیا ہوں گی؟ جیسا کہ ایک عورت پردے میں ہے تو لوگ کہہ رہے وہ قید میں ہے، جیل میں ہے، ابلا ناری ہے، پریشان ہے، ظلم و ستم کے تحت دبی ہوئی ہے، اور فلاں ہیں۔ یہ تو مسلم مردوں سے پوچھو کہ کون کس کے ظلم کے تحت دبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عورت کے ظلم کے تحت مرد یا مرد کے ظلم کے تحت عورت، یہ تو ہم سے پوچھو، ٹھیک ہے، ابلا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، دنیا بھر کی باتیں ان کی ہیں۔ تو بولے ماڈرن کیا ہے؟ برقع اتار دینا۔ تو آپ نے برقع اتار دیا، مطلب جو اندر پہنتے تھے آپ لباس وہ باہر آ گیا، یہ ماڈرن ہے۔ تو ہو رہا کیا ہے پھر؟ ہم سے کچھ لوگ اور ماڈرنزم کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ ہم تو دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتے، ہم آپ سے تھوڑے اور ماڈرن ہیں۔ ہو رہا ہے کیا پھر؟ وہ دوپٹہ نہیں اوڑھنے والے کو شرٹ پینٹ پہننے والی عورت بول رہی ہم آپ سے ماڈرن ہیں، شرٹ پینٹ پہننے والی کو 3/4 تو ٹی شرٹ پہننے والی عورت بول رہی ہم تم سے ماڈرن ہیں، ٹی شرٹ اور 3/4 پہننے والی کو وہ عورت جو اسکرٹس اور شارٹس پہنتی ہے وہ بول رہی ہم تم سے ماڈرن ہیں، چونکہ ہمارے کپڑے تم سے کم ہے نا۔ اب وہ شارٹس اور اسکرٹ پہننے والی کو بکنی پہننے والی، صرف اندر کے 2 لباس پہننے والی وہ عورت بول رہی تم پیچھے، ہم تم سے ماڈرن ہیں، اور وہ عورت جو کچھ نہیں پہنتی وہ بکنی پہننے والی بول رہی ہم تم سے ماڈرن ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں پھر سب سے ماڈرن تو افریقہ کے رہنے والے جنگلی لوگ ہیں، وہ کپڑے کبھی نہیں پہنتے ہوں، مطلب وہ تو ماڈرنزم پہ پہلے سے چھائے ہوئے سمجھ لیجئے۔ تو آپ ان کو بول رہے جنگلی، افریقہ کے جنگلی کہاں ہے؟ وہ تمہارے اصول کے مطابق تو ماڈرن لوگ ایک دم، وہ کیوں کپڑے نہیں پہنتے ہو؟ برقع اتارنا ماڈرنزم ہے، کم لباس پہننا اس سے زیادہ ماڈرنزم ہے، کم لباس پہننے والے مجھ سے کم پہننے والا وہ بول رہا ہم زیادہ آزاد اور ماڈرن ہیں، اس سے آزاد والا بول رہا ہم تم سے کم پہن رہے ہم زیادہ آزاد ہیں، تو جو نہیں پہن رہے وہ بول رہے ہم تم سے آزاد ہیں۔ تو جو افریقہ کی قبائلی جنگلی لوگ ہیں ننگے رہتے وہ تو کو دنیا کے سب سے ماڈرن لوگ پہلے سے بنے ہوئے۔ میرے بھائی یہ ماڈرنزم نہیں، اس کو بولتے اینیملزم، جانوروں کا جیسا رہنا، اس لیے کہ جانوروں کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ آج اگر وہ دوسری عورتوں کو دیکھ رہے ہیں بیوی برقعے میں رہی تو ان کو انٹرسٹ نہیں آ رہا بیوی کے اندر، تو وہ جو ہے وہ کر رہے، تو اب کوشچن یہاں رائز ہوتا شوہر بیوی کو کہاں دیکھ رہا جس کے بنیاد پر اس کو وہ عورتیں زیادہ پسند آ رہی؟ شوہر بیوی کو بغیر پردے میں دیکھنا چاہ رہا، گھر میں تو بغیر پردے کی رہتی ہوں گی، رہا 8-10 گھنٹے شوہر ڈیوٹی پہ جا رہا تو وہاں تو ساتھ آپ بیٹھ کے نہیں جاتے ہوں کہ بغیر پردے کے سامنے بیٹھے تاکہ آپ کو دیکھتے رہے دوسری عورتوں کو نہ دیکھیں۔ تو جہاں جس کو دیکھنا ہے وہ بولتے ہیں نا، جس بکرے کو ادھر ادھر منہ ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے اس کو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ آپ ایکسکیوز دین کے لیے نہیں دے سکتے کہ انہوں دوسروں کو دیکھ لیں گے بلکہ ہم پھر ان جیسا سجنے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ کل کو آپ پسند نہیں آئیں گے ان کو۔ جو میں نے بتایا نا، آپ نے برقع اتارے، اب ایک دوسری عورت برقعے کے ساتھ دوپٹہ نہیں اوڑھتی، وہ ان کو زیادہ پسند آئیں گے، اب آپ کو ویسا بننا پڑے گا۔ پھر کل کو وہ بولیں گے نہیں میرے کو تو ویسٹرن عورتیں زیادہ پسند آ رہی جو پینٹ شرٹ پہنتی، پھر آپ کو ویسا بننا پڑے گا کیونکہ وہاں دیکھیں گے، پھر ان کو یہ، پھر آخر میں لمٹ جا کے وہی ہو جا رہا، وہ جنگلیوں میں اور یہ تہذیب یافتہ جو کلچرڈ بول رہے ہیں، ڈفرینس کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ کپڑے بغیر سوچے سمجھے نہیں پہنتے اور یہ سوچے سمجھ سازش کے تحت کپڑے اتارتے اپنے، بس فرق یہ دونوں ماڈرن ہو گئے نا۔ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے بھی سب سے ماڈرن لوگ ہیں، سب سے ننگے، اور امریکہ میں رہنے والے، یورپ کے رہنے والے بھی جو شہری لوگ ہیں وہ بھی سب سے ماڈرن، چونکہ دونوں بغیر کپڑوں کے رہتے ہیں۔ تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں نظروں کی آپ بات کریں اسی کو لمٹ نہیں ہے، پھر آپ کہاں تک جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد ہے، مطلب شریعت کے بعد ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت اور پیروی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شوہر کو منائیے، سمجھائیے، اور جہاں ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو جب آپ ان کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے تو وہ سارے لباس پہنی جس سے وہ آپ سے اٹریکٹ ہو، لیکن یہ پیمانہ نہیں ہے کیونکہ آپ بولے باہر جا کے دوسروں سے اٹریکٹ ہوں گے، تو آپ تو گھر میں ہی ہیں،
جب باہر جانا ہے تو باہر تو دیکھ ہی رہے, وہاں تو اٹریکٹ ہو ہی رہے, تو آپ تو گھر میں بیٹھی, پھر تو آپ کو دن بھر ساتھ رہنا پڑیں گے ان کے. یہ کوئی اصول اور کوئی وہ نہیں ہے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پردہ ایک فرض ہے, اور خالق کی ناراضگی میں یہ نہیں ہوتا. آپ شوہر کو منائیے, سمجھائیے, بلکہ شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں طے ہو جانا چاہیے, چونکہ آج کل یہ بہت سنگین مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ پردہ کافی اتارنے لگاتے ہیں شادی کے بعد. تو بہرحال ان کو شادی سے پہلے یہ بات طے کر لینا چاہیے کہ بھائی بچی ہماری پردہ کرتی ہے, یہ کریں گی, اور آپ اس معاملے میں اس کی احتیاط کریں اور بعد میں تکلیف نہ پہنچا, ورنہ پہلے شادی کر لیتے اور بعد میں پردہ اتارو بولتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اہم ایشو ہے, اپنے شوہر کو منائے اور سمجھائے, میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے. آگے انہوں نے ایک سوال کیا, کیا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں؟ ایسا ہم نے سنا ہے. تو خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں آپ کو انہوں ملیں گے, جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ ہمیں علم والا کون ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لگا میں نبی ہوں, وقت کا نبی ہوں, برگزیدہ نبی ہوں, اولو العزم پیغمبر ہوں. کہہ دیا مجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک ہمارا بندہ ہے, جاؤ اس سے جا کر ملو. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کو ایک الگ علم دیا تھا, ایک الگ فیلڈ تھی ان کی, اور ان کی فیلڈ تھی اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کروا رہا تھا جو ہونے والی چیزوں کو پہلے کروا رہا تھا تاکہ ہونے والی چیزیں درست اور صحیح ہوں, اور خضر علیہ السلام وہ کر رہے تھے. لیکن یاد رکھیے خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور انسان تھے, اور ظاہر سی بات ہے انسان زندہ رہتے ہیں اور ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں. لوگ بولتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہے, ہر سال حج کو بھی آتے, حاجیوں کی مدد کرتے, مسافروں کی مدد کرتے, ٹرینیں, بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بچوں کو سکھاتے جب مصیبت میں پھنس گئے تو خضر علیہ السلام کو پکارنا. خضر علیہ السلام آ کر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں. یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ کے, وہ انتقال کر چکے ہیں. جس طرح سے انبیاء آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, زندگیاں جیتے ہیں, چھوٹی یا بڑی, لمبی یا کم, لیکن اس کا انتقال کر جاتے ہیں, انتقال کر گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اب کوئی نبی نہیں آنے والا, صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, چونکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ باقی تھا, آپ کو پہلے اٹھا لیا گیا تھا, آئیں گے اور اس کے بعد جو کام ان کو کرنا ہے کریں گے قیامت سے پہلے اور چلے جائیں گے. لہٰذا یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے. قرآن نے تو بالکل اس کے بعد تذکرہ ہی نہیں کیا خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد, لیکن حدیث میں جو تذکرے آتے ہیں اس میں ایک تذکرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو قرآن نے بھی کہا آخری نبی ہے, لیکن ایک نبی ہے جو پوری زندگی بھی دنیا میں نہیں گزارے تھے, وہ جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, وہ زندگی جو باقی تھی وہ گزاریں گے, لیکن اب وہ نبی نہیں رہیں گے, یاد رکھیے امتی رہیں گے, اور اس کے بعد چلے جائیں گے. تو یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے. لہٰذا خضر علیہ السلام بھی انتقال کر گئے ہوں گے, جس طرح سے دیگر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے, زندگی گزاری, جو کام دیے گئے کیا, اور دنیا سے پھر بہرحال وہ چلے گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.